قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتاری گئی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ کتاب حکمت ہے، کتاب شفا ہے، کتاب زندگی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور اس کی محافظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا ہے۔ باقی کتابیں تھیں تو اس کے اندر تحریف راب آ گئی، امتوں نے اپنی مرضی کے مسائل اس کے اندر داخل کر لیے اور اپنی مرضی کے مسائل جو ہیں وہ اس میں سے نکال دیے، لیکن اس کی محافظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے، چونکہ اس کی محافظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہوئی ہے۔ آپ بڑے سے بڑے مصنف کی، بڑے سے بڑے رائٹر کی کتاب اٹھا لیں، جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ اس پہ کے اندر کوئی غلطی پاتے ہیں تو ہمیں اس پہ مطلع کیجیے گا تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی درستی کی جائے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، آپ کھولتے جائیں گے تو سامنے نظر پڑی ہوگی، لکھا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تو آپ نے شاگردوں سے فرمایا کہ اس کو پڑھو، تو شاگردوں نے پڑھا تو ہر دفعہ کوئی نئی غلطی لے کے آتے، کہتے شیخ یہ آپ نے یوں لکھا ہے تو اس کو یوں لکھنا چاہیے تھا، یہاں یہ حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا، یہاں یہ نہیں لکھا ہے۔ 70 دفعہ پڑھا، ہر دفعہ نئی غلطی میں مطلع ہوتے ہیں۔ جب 70 دفعہ پڑھا تو آپ نے فرمایا ادعو، فرمایا چھوڑ دو اسے، کہا یہ شافعی کی کتاب ہے، اور شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی ہے کہ اس کے اندر غلطیاں نہ ہو، یہ حق صرف کتاب اللہ کو حاصل ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہے، اس کے اندر ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ کفار نے کوشش نہیں کی، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اس کی محافظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہوئی ہے۔ باقی کتابیں جو تھیں وہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہوتی ہیں، باقی جو صحف تھے تو، لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ یہاں 10 سال کا بچہ بھی ہے تو اس کے سینے میں بھی قرآن موجود ہے۔ پہلے کتابیں صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہوتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت عطا کی گئی تو آپ نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، فرمایا جن کی کتابیں ان کے سینوں کے اندر ہوں گی، تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ وہ امت میری امت کر دیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، قال تلک امت احمد، کہا نہیں پیارے وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو پھر آپ نے اللہ سے سوال کیا، کہا یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جو فقط نیکی کا ارادہ کریں گی تو ان کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دی جائے گی، یعنی ابھی نیکی نہیں ہوگی، ارادہ کریں گے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور پھر اگر وہ نیکی کر لیتے ہیں تو کی ایک ہوگی اور ثواب 10 کا لکھا جائے گا۔ تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ وہ امت میری امت کر دیں، کہا نہیں، قال تلک امت احمد، کہا نہیں وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ اور اس طرح 9 سوال کرتے ہیں اور ہر سوال پہ یہی جواب آتا ہے کہ قال تلک امت احمد، نہیں پیارے وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہم اجعلنی من امتی احمد، کہا یا اللہ پھر اس امت سے مجھے کر دے۔ اللہ اکبر، یار ہم اس پہ ناز نہ کریں کہ ہم حضور کے امتی ہیں جس کے لیے نبی آرزویں کر رہے ہیں، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ یہاں 10 سال کا بچہ بھی ہے تو اس کے سینے میں بھی قرآن موجود ہے۔ تو قرآن کی بہت ساری برکات ہیں۔ یہ کتاب شفا بھی ہے۔ جاپان کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے مسارو ایموٹو، تو وہ ہیڈو یونیورسٹی کا وہاں کا بانی ہے، تو ایک عرصہ دراز سے پانی پہ تحقیقات کر رہا تھا، اس نے پانی پہ بہت ساری تحقیقات کی، تو اس نے کتاب لکھی دی ہڈن میسیج ان واٹر، اور اس کا اردو ترجمہ پانی کے عجائبات کے نام سے یہاں کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے ریسرچ کی تو اس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پانی کے اوپر کچھ کلام پڑھتے ہیں تو پھر اس سے وہ علاج کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی، اس نے کہا ہو نہ ہو پانی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے تحقیقات کی، اس نے 2 پانی لیے، تو ایک وہ پانی تھا جس پہ اس نے جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھی، یعنی اچھے کلمات پڑھے گئے، اور ایک وہ پانی تھا جس پہ اس نے شیطانی کلمات پڑھے، یعنی بےہودہ گفتگو کی۔ پھر اس نے اس کے انالیسس کیے، جب انالیسس کیے، اس کے مشاہدات کیے تو اس نتیجے پہ پہنچا، اس نے کہا کہ پانی پہ گفتگو اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اگر اچھی گفتگو کی جائے گی تو پھر جو ہے وہ پانی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، لیکن اگر بری گفتگو کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوگا۔ یار بتاؤ اس کلام کی طرح کس کا کلام ہوگا جس طرح کا میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس طرح اگر کلام الہی پڑھا جاتا ہے وہ تو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اس نے کہا کھانے کی کوئی بھی چیز ہے تو اس پہ جب جو ہے وہ اچھی گفتگو کی جائے گی تو پھر وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، ہر لقمے پہ کہا گیا ہے کہ یا واجدو پڑھو،
اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ختم شریف پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا کھانا آگے رکھ کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جب بسم اللہ شریف سے ابتدا کی جائے گی تو پھر یہ انوار برسیں گے، اور کھانا کھانے سے کس قدر جو ہے وہ ہمیں برکات نصیب ہوں گی۔ تو آج وہ مشاہدات کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پھر اس نے آب زمزم پہ تحقیقات کی، اس نے 2 پانی لیے، جو پانی کے اندر بھی جو ہے وہ معیار ہوتا ہے، کوئی بلند معیار کا پانی ہوتا ہے، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جن کے معیار وہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس نے جو سب سے اچھا پانی تھا اس نے وہ لیا، پھر اس کا موازنہ جو ہے وہ آب زمزم شریف کے ساتھ کیا گیا۔ جب کیا گیا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یار یہ پانی کیا ہے، اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں اور یہ انسانی صحت کے لیے اتنے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اچھا پھر اس نے تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسا پانی لیا کہ جو انسانی صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا، اور اس کا موازنہ اس پانی سے کیا کہ جو بہت زیادہ فائدہ مند تھا۔ جب جو پانی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں تھا اس کے اندر اس نے 1 قطرہ آب زمزم شریف کا ڈالا، جب وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا 1 قطرہ ڈالنے سے اس کا معیار اتنا بڑھ گیا ہے باقی پانیوں سے کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس نے انالیسس کیے ہیں، اس پہ مشاہدات کی ہیں، تو یہ کتاب شفا بھی ہے اور جو ہے وہ یہ زندگی دیتی ہے، اس کو پڑھنے سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس سے شفائیں بھی حاصل کی، ہم نے جو ہے اس کو پڑھا بھی، لیکن ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابندہ صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن گیری بآیات استرا کار جزئی نیس کی ازیاسی نواساب امیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی ہے، مجھے فقط اس سے اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکتی ہے تو سورہ یاسین لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں اس بات کی نفی نہیں کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا، کاش تو اس سے جینا سیکھ جاتا، اور یہ تو ہر قدم پہ رہنمائی کرتی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس کا ایک ایک حرف زندگی بخشتا ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کتاب کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اگر آپ کو اس کو معنی و مطالب سے آشنائی نہیں بھی رکھتے ہیں، اس کا آپ کو فہم نہیں بھی ہے، سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے، آپ اس کی تلاوت ہی کر رہے ہیں تو یہ روحوں کے اندر اتر رہا ہوتا ہے اور اس کے انوار برس سے ہوتے ہیں، اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ کچھ لوگ قبر کھود رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ والی جو قبر تھی اس کی کچھ اینٹیں نیچے گر گئیں۔ جب اینٹیں نیچے گریں تو خوشبوئیں پھیل گئیں اور لوگوں نے دیکھا کہ جو صاحب قبر تھے، جن کی قبر تھی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ یہ کوئی وقت کے ولی ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جن کی راتیں تہجد کے مصلی پہ گزری ہوں گی، یا جنہوں نے بہت سارا مال صدقہ و خیرات کیا ہوگا۔ خیر انہوں نے تحقیقات شروع کر دی کہ یہ کون شخص ہے، اس کے کیا معمولات زندگی تھے۔ تو لوگ تحقیق کرتے کرتے اس شخص کے گھر تک پہنچ گئے، لوگوں نے کہا کہ پتہ تو لگائیں یہ کون شخص ہے۔ تو خیر ان کے جب گھر تک پہنچے تو اس کی ایک بیوہ ملی جو ابھی تک زندہ تھی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے قبر کھود رہے تھے تو وہاں سے کچھ اینٹیں نیچے گری تو وہاں خوشبوئیں پھیل گئیں اور تمہارے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں تھا، تو اس کے کیا معمولات زندگی تھے؟ تو جو اللہ نے اس کو یہ مرتبہ کمال عطا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے ایسے تو کوئی معمولات زندگی نہیں تھے، سادہ سا مسلمان تھا اور معمول کی نمازیں تھیں۔ تو پھر وہ کہتی ہاں اس کا ایک عمل تھا۔ کہا وہ کون سا؟ کہا کہ اس کو قرآن نہیں آتا تھا، لیکن بڑھاپے میں پہنچ گیا تھا، اس کو شوق بہت تھا کہ میں قرآن سیکھوں اور قرآن پڑھوں، لیکن چونکہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ وہ قرآن کو سیکھ نہیں سکتا تھا۔ صبح سحری کا وقت ہوتا اور لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر اٹھ کے قرآن پڑھتے اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، تو اس کے دل میں بھی شوق ہوتا، وہ کبھی سنتا رہتا، پھر جب اس کا شوق بڑھتا تو وہ قرآن کو لے کے بیٹھ جاتا اور جو ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھتا اور اس سے انگلی رکھتا اور کہتا یا اللہ یہ جو تو نے یہ کہا ہے یہ بھی حق ہے، اور یا اللہ یہ جو تو نے یہ کہا ہے یہ بھی سچ ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ یا اللہ یہ جو تو نے کہا ہے یہ بالکل سچ ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا کہ وہ یوں کرتا رہتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو قرآن سے پیار کرے اور جو ہے اس کا یہ شوق ہو اور اوپر انگلی رکھ کے بیٹھ جائے اور بسم اللہ پڑھے تو اس کی قبر کے اندر انوار برستے ہیں اور خوشبوئیں پھیلتی ہیں اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ جو قرآن کی صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرے گا تو اللہ اس کو یہ مرتبہ کمال نہیں عطا کرے گا، اس کی قبر کے اندر انوار نہیں برسیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسی کتاب ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ معمولات زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کو شامل کر لیجیے تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر